اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عاطف شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ہٹ۔ یہ چینل 3 مختلف قسم کی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آئے گا، جن میں سے ایک پیرنٹنگ کے حوالے سے، 2 ٹیچنگ سکل کے حوالے سے اور 3 انگلش گرامر کے حوالے سے۔ یہ کائنات رنگ و بو کا ایک خوبصورت مجسمہ ہے۔ یہ کائنات رنگ و بو کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ یہ کائنات خالق کائنات کے ایک کن کا حاصل ہے کہ جب اس نے کہا ہو جا تو یہ ہو گئی۔ اس کائنات کا سب سے خوبصورت تحفہ، اس کائنات کی سب سے خوبصورت تحلیق حضرت انسان ہے۔ وہ انسان جس کے سر پر فضیلت کا تاج سجایا گیا، وہ انسان جسے اس دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا۔ وہ انسان اس دنیا پر اترتا ہے، اپنے حصے کا کردار ادا کرتا ہے، اپنی ذمہ داریاں دوسروں کو بانٹتا ہے، سونپتا ہے اور یہ دنیا خالی چھوڑ کر اگلی دنیا کی طرف سفر کر لیتا ہے۔ شیکسپیئر نے کہا تھا، یہ دنیا ایک سٹیج کی طرح ہے جس میں ہر انسان کا ایک کردار ہے۔ وہ اپنا کردار نبھاتا ہے، اپنا کردار مکمل کرتا ہے اور اسے اگلی دنیا کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، ہم ہیں کسی سلیٹ پر لکھے ہوئے ندیم، مٹنا پڑے گا اگلے سوالات کے لیے۔ تو یہ کائنات کا ازل سے طریقہ کار ہے۔ ایک انسان آتا ہے، اپنے حصے کا کردار ادا کرتا ہے، اپنی ذمہ داریاں اگلی نسل کو سونپتا ہے اور خود عالم ارواح کی طرف سفر کر جاتا ہے، عالم برزخ کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ کائنات اسی سلسلہ ہائے نسل در نسل چلتا جا رہا ہے۔ یہ کائنات کا سلسلہ یوں ہی دما دما رہے گا جب تک قیامت کی صبح طلوع نہیں ہوگی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنی اگلی نسل کو پیدا کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اسے دنیا کے سرد گرم حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، اور پھر جب یہ تیاری مکمل ہو جاتی ہے، وہ اگلی نسل اپنا ایک خاندان بنا لیتی ہے، تو وہ پچھلا انسان، پچھلا بندہ، وہ جو جد امجد ہے، وہ جو ان کا بڑا ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ تربیت، یہ نشو و نما، یہ سلسلہ چل رہا ہے، مسلسل چلتا رہے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنی اگلی اولاد کو منتقل کیا کرنا ہے اور اپنی اگلی اولاد کو کس طرح کی بہتر تربیت اور کس طرح کی بہتر پرورش دینی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو تربیت اولاد ہے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو وہ والدین ہیں جو مختلف انداز تربیت اختیار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی تگ و دو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد آنے والے چیلنجز کا مقابلہ بہتر سے بہتر کر سکے۔ ماہرین تعلیم نے والدین کی انداز تربیت کے حوالے سے ان کو 6 مختلف خانوں میں بانٹا ہے، انہیں 6 مختلف گروپوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ 6 مختلف گروپ 6 مختلف انداز تربیت ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور انہیں جسمانی، معاشرتی، روحانی اور جسمانی طور پر پرورش دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا انداز تربیت جو ہے وہ اتھارٹیرین سٹائل کہلاتا ہے۔ اتھارٹیرین لفظ اتھارٹی سے نکلا ہے۔ اتھارٹی کا مطلب کیا ہے؟ اختیار۔ یہ وہ والدین ہیں جو اپنی اولاد پر مکمل طور پر نظم و ضبط کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے اصولوں کی پاسداری ان سے چاہتے ہیں، اپنے کہی ہوئی ہر بات کو حکم کا درجہ دیتے ہیں اور اپنے ہر حکم کو ایک قانون سمجھتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ میری کہی ہوئی ہر بات میری اولاد، میرا بچہ ضرور مانے گا۔ یہ والدین کی وہ قسم ہے جو تربیت اولاد اس انداز میں کرتے ہیں کہ جس میں ڈانٹ ڈپٹ کا معیار زیادہ ہے، جس میں بچے کی تربیت کے حوالے سے سزا کا کانسیپٹ زیادہ ہے، جزا کا کانسیپٹ کم ہے۔
اگر بچہ تھوڑی سی بھی غلطی کرے تو بچے کی سزا زیادہ دی جاتی ہے، لیکن اگر بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی اپریسیشن اس حوالے سے نہیں کی جاتی جس طرح کا اس کو سزا کے لیے پرکھا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، اسے ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے۔ ایسے والدین کے بچے بچپن سے لے کر جوانی تک ایک خاص دباؤ کا شکار رہتے ہیں، ایک ٹینشن کا شکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں انگزائٹی بڑھتی ہے، ان میں ڈسٹربنس بڑھتی ہے۔ یہ بچے بڑے ہو کر بھی ایک پریشر کی صورت میں زندگی کو گزارتے ہیں، زندگی کو اس انداز میں جینے کے قابل نہیں ہوتے جس طرح ایک کانفیڈنٹ انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک یہ اپنی زندگی ایک پریشر میں گزارتے ہیں اپنے والدین کی وجہ سے۔ وہ والدین جو بچوں کو صرف اس وجہ سے ڈانٹتے ہیں، اس وجہ سے مارتے ہیں کہ وہ ان کے بچے ہیں۔ یہ والدین لاجیکلی کسی بات پر کام کرنے کے قائل نہیں ہوتے، بچوں کو اظہار رائے کی آزادی تک نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے یہ بچے زندگی میں ناکام بچوں کے طور پر زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں ہر کام کے لیے دوسروں کی سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے بچے جذباتی طور پر انتہائی زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے معمولی وہ چونکہ انہوں نے اپنے والدین کو دیکھا ہوتا ہے ہر معاملہ لڑائی جھگڑے سے حل کرنا ہے، تو یہ بھی اپنے معاملات کو جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اسی انداز میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات بات پر بھڑک اٹھتے ہیں، بات بات پر غصے میں آ جاتے ہیں، تھوڑی سی بات پر زیادہ غصہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو والدین کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس اندازے تربیت کو اختیار نہ کیا جائے تاکہ ان کے بچوں کی مینٹل حالت جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ دوسری قسم والدین کی ڈیموکریٹک سٹائل کہلاتی ہے۔ یہ وہ والدین ہیں جو نظم و ضبط کا خیال تو رکھتے ہیں، نظم و ضبط کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنی اولاد کی اظہار رائے کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اپنی اولاد کی تربیت کے دوران ان سے بات منواتے نہیں، ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جمہوری آزادی اولاد کو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اولاد کے اندر قوت فیصلہ بہتر ہوتی ہے۔ یہ بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کرتے ہیں کہ اولاد فیصلہ سازی میں والدین کی مشاورت تو ضرور ساتھ رکھے، لیکن اپنی عقل سے بھی سوچنے کے وہ قابل ہو، اپنا بھی کام کر سکے۔ یہ انداز تربیت وہ ہے جس میں بچے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، جس میں بچے خود مختار ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ وہ انداز تربیت ہے جس میں والدین اپنی بات منواتے بھی ہیں اور بچوں کی بات مانتے بھی ہیں۔ یہ وہ انداز تربیت ہے جس میں والدین بچوں سے کہی ہوئی باتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کے باتوں کو سنتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی کے خوبصورت پل گزارتے ہیں، ان کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ زندگی کے خوبصورت وقت اور ان کے ساتھ خوبصورت لمحے بھی گزارتے ہیں۔ یہ والدین زندگی میں کامیاب والدین بنتے ہیں اور ان کی اولاد بھی انہی کی طرح کامیاب بنتی ہے۔ یہ والدین بچوں سے توقعات کم وابستہ کرتے ہیں اور ان کو سہولیات زیادہ مہیا کرتے ہیں۔ میں جن سہولیات کی بات کر رہا ہوں، یہ سہولیات وہ نہیں ہیں کہ جس سے اولاد جو ہے وہ بگڑ سکتی ہے۔ یہ سہولیات وہ ہیں جو آج کے دور کے یا کسی بھی دور میں رہنے والے والدین اپنے بچوں کو اس دور کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے سکلز دیتے ہیں، انہیں مہارتیں دیتے ہیں۔ میں ان سہولیات کا یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ تو دوسری طرح کے جو والدین ہیں ان کو ڈیموکریٹک والدین کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم والدین کی ان انوالوڈ پیرنٹس کی ہوتی ہے۔ یہ وہ والدین ہیں جو زندگی کے کسی بھی کام میں، کسی بھی شعبے میں اپنے بچوں کو بالکل توجہ نہیں دیتے۔ یہ وہ والدین ہیں
جو اسکول اگر پی ٹی ایم کا انتظام کرے گا تو یہ والدین پی ٹی ایم پہ نہیں آئیں گے. اسکول میں کوئی ان کو بلانے کے لیے کال کی جائے گی، یہ نہیں آئیں گے. والدین بچوں کی ضروریات کا خیال تو رکھتے ہیں، والدین بچوں کی ضروریات کو پورا تو کرتے ہیں، لیکن ان کو وقت نہیں دیتے، ان کے معاملات میں ان سے جانچ پڑتال نہیں کرتے. ان والدین کو بالکل اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ بچہ کہاں زندگی گزار رہا ہے، کس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کب گھر آتا ہے، کب چلا جاتا ہے، بچے کے ایکیڈیمکس کیسے ہیں، بچے کی معاشرتی حالت کیسی ہے، بچے کی روحانی حالت کیسی ہے، بچے کی جسمانی حالت پر شاید یہ لوگ توجہ دیتے ہوں، لیکن بچوں کی معاشرتی، روحانی اور ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے بچوں پر بالکل کوئی توجہ نہیں ہوتی. بچے اکیلا زندگی گزارتے ہیں، خود سے زندگی گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو یہ تنہائی کی زندگی پسند کرتے ہیں، یہ والدین سے علیحدہ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں جب والدین کو ان کی تربیت اس انداز میں کرنی چاہیے تھی کہ ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ان کے خوبصورت لمحات شیئر کرنے چاہیے تھے، اس وقت والدین نے اپنی زندگی کے معاملات کو ترجیح دی اولاد کے اوپر، جس کی وجہ سے جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اپنے معاملات کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے والدین کو اس حوالے سے وقت اور ٹائم نہیں دیتے. جب ایسے والدین سے بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ سر یہ تمام باتیں، یہ تمام کام، یہ تمام مصروفیات ہم ان بچوں کے لیے ہی تو کر رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک زندگی کے جھکڑ کو برداشت کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک سرد اور گرم موسم کو برداشت کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم محنت کی چکی میں پستے ہیں، تب ہم ان بچوں کی ضروریات زندگی کا خیال کرتے ہوئے ان کا بندوبست کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، اگر آج آپ صرف بچوں کی ضروریات زندگی کو پورا کریں گے، کل جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ کی ضروریات زندگی کو ہی پورا کریں گے، آپ کو وقت نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے بچوں کے اس وقت میں جب ان کو وقت چاہیے تھا آپ نے نہیں دیا، تو بچے بھی بڑھاپے میں جا کر آپ سے آپ کی ضروریات زندگی کا پوچھیں گے، آپ کی وہ ضروریات زندگی پوری کریں گے، لیکن آپ کو وہ وقت نہیں دے پائیں گے. ایسے بچوں کے ایسے والدین کے بچے جو ہیں وہ عام طور پر خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں. ایسے بچوں کے والدین نے چونکہ بچوں کو وقت پراپر نہیں دیا ہوتا تو یہ بچے جب خود والدین کی شکل اختیار کرتے ہیں، جب خود والدین بنتے ہیں تو اپنے والدین کی بھی زندگی میں اسی طرح سے گزارتے ہیں، ان کی زندگی بھی اسی طرح سے چلتی ہے، وہ بھی اپنے والدین کو وقت نہیں دیتے. یاد رکھیے، تربیت اولاد ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے. یہ مالی کا کام ہے. مالی پودے کو موسم کی سختی سے بچاتا ہے، سرد گرم موسم میں اپنے پودے کا خیال رکھتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، گوڈی کرتا ہے اور اس کے بعد اس بیج کو تناور درخت بناتا ہے. والدین بھی یہی کام کرتے ہیں. وہ ایک شیرخوار بچہ ان کی زندگی میں آتا ہے، اسے اپنی محبت کی کھاد ڈالتے ہیں، اپنے احساسات کا پانی دیتے ہیں اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرتے کرتے انہیں ایک خوبصورت تناور درخت بناتے ہیں. وہ والدین جو اپنے بچوں کی اچھے انداز میں تربیت کرتے ہیں وہ انہیں وہ باغ بناتے ہیں جہاں پہ جانا سب پسند کرتے ہیں. لیکن وہ والدین جو ان انوالوڈ والدین ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، وہ اپنے بچوں کو باغ کی بجائے جنگل بنا دیتے ہیں. جنگل وہ علاقہ ہے جہاں پودے ہوتے ہیں، باغ بھی وہ علاقہ ہے جہاں پودے ہوتے ہیں. دونوں میں فرق صرف مالی کا ہے. ایک اچھے بچے میں اور ایک بگڑے ہوئے بچے میں فرق ماں اور باپ کا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ تربیت اولاد صرف ماں کا کام نہیں. پیرنٹنگ
دو لوگوں پر مشتمل ہوگی. ایک مرد ہے جو باپ کا کردار ادا کر رہا ہے اور ایک عورت ہے جو ماں کے روپ میں بچے کے سامنے آتی ہے. یہ دونوں کردار ملتے ہیں تو بچہ بہترین انداز میں اپنی تربیت حاصل کرتا ہے. وہ جسمانی طور پر بہتر ہوتا ہے، وہ ذہنی طور پر بہتر ہوتا ہے، وہ روحانی طور پر بہتر ہوتا ہے اور وہ ذہنی طور پر بہت بہتر ہوتا ہے. حضرت اقبال نے فرمایا تھا، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نیسان کبھی بنتا نہیں ہوگا. یاد رکھیے، وہ قطرہ نیسان جو بچے کی صورت میں ہماری زندگی میں آیا ہے، وہ گوہر اسی صورت میں بنے گا جب اسے آغوش صدف ملے گی، جب اسے والدین کی قربت ملے گی، جب اسے والدین کی کمپنی ملے گی، جب اسے والدین کی تربیت ملے گی. تو آج ہم نے 3 مختلف قسم کے انداز پرورش آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ مکمل طور پر 6 انداز تربیت ہیں. اگلے 3 کی بات ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ایسا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.